کی جو ایک خیبر پختونخوا کی ایک مین پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، وہ ان کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہونا تھا ایمل ولی خان کے اوپر. اور Let's first understand what exactly was BRI, what was this package all about. تو یہ بیسکلی تھا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکجڈ ان ون، آپ سمجھ لیجیے. اب یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کدھر جائے تو کدھر جائے، پاکستان کیا اس میں کر سکتا ہے؟ اب یہ جو پاکستان، اب ظاہری بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی جو کاؤنٹر ملیٹنسی فریم ورک ہے بڑا سمپلسٹک سا فریم ورک ہے. It was an outlier among all the G7 members. So there must be some compelling reasons behind it. یہ جو پریونٹ کرنا ہے کاؤنٹر ایکسٹریمزم کو، یہ فریم ورک کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ جو ایک اینڈ دس از اے ویری ڈیولپنگ ظاہری بات ہے چیزیں ہیں. کی جو ایک خیبر پختونخوا کی ایک مین پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، وہ ان کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہونا تھا ایمل ولی خان کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے ہمیں خبر دی، اور جو وہ کہتا ہے میرے گاؤں کے جو ساتھ والی مسجد تھی اس میں جو خطیب تھا he was an افغانی and he was helping those militant organizations. اب یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کدھر جائے تو کدھر جائے، پاکستان کیا اس میں کر سکتا ہے؟ اب یہ جو پاکستان، اب ظاہری بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی جو کاؤنٹر ملیٹنسی فریم ورک ہے بڑا سمپلسٹک سا فریم ورک ہے، ہمیں تھوڑا اگریسو ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ فیتھ بیسڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو طریقے طالبان ہیں، داعش خراسان ہے، پھر آپ کے ایتھنو سیپریٹسٹ انسرجنسی ہے، بلوچ گروپس وغیرہ. ٹھیک ہے جی، اور کہا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جو پریونٹ کرنا ہے کاؤنٹر ایکسٹریمزم کو، یہ فریم ورک کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ جو ایک اینڈ دس از اے ویری ڈیولپنگ ظاہری بات ہے چیزیں ہیں. سو کیا پریونشن اینڈ کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ان بیسس کے اوپر ہے کہ جو فیتھ بیسڈ ملیٹنٹ گروپس ہے اور ایتھنو سیپریٹسٹ کے اوپر ہے، یا کہ یہ نہیں ہے؟ اور یہ جسے کہتے ہیں نا ہماری جو پالیسیز ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ہومیوپیتھک سی پالیسی ہے، فوج جانے دے رہی ہے، پولیس جانے دے رہی ہے، عوام جانے دے رہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس پہ یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے دیٹ از ون سائز فٹس آل. ٹھیک ہے جی، یہ جو پریونٹنگ اینڈ کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہے. اور یہ جو ون سائز فٹ آل ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو ہم شاید نہیں سمجھ پا رہے، لیکن وہ جو کسی بیس پہ کھڑا ہوا فوجی ہے، کسی پولیس اسٹیشن پہ کھڑا ہوا پولیس مین ہے، پبلک میں کھڑا ہوا ایک آدمی ہے، وہ تو اپنی جان دے رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا اوپر کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیا نہیں چل رہی. دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری انوائنگ ایٹ ٹائمس. اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ظاہری بات ہے یہ پاکستان کی جان نہیں چھوڑنے والے. سو جو لوگ اکیڈیمیا سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پراپر امپیریکل ایویڈنس ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے ایکسٹریمزم کے اوپر، تاکہ ہم پراپرلی لوگوں کو ہٹ کر سکیں، کیونکہ یہ نئے گروپس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کیسے اوور دا پیریڈ آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اور ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. اور یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ بھی ہمیں مرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے ایڈ ہاک فیصلے کرتے ہیں وہ بھی ہمیں مرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے جو نظام چلا رہے ہیں ایٹ ٹائمز وہی ان کی کمزوریاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہیں. دیٹ از واٹ آئی بلیو کہ ہم اس غلط جگہ پہ آ گئے ہیں کہ وہ ساری ایڈ ہاک طریقے سے ہم چیزیں چلا رہے ہیں. سو یہ جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کے ذریعے ہم کن گروپس تک پہنچے ہیں. افغانستان کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے ایک کارڈ کھیل لیا ہے، اور وہ کارڈ تھا جی کہ ہم انلیگل افغان ریفیوجیز کو، جو کہ بہت زبردست کارڈ ہے. ظاہری بات ہے میں تو اس پہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ افغان طالبان کو ہماری ولنربلٹیز کا پتہ ہے. کیا ہمیں بھی ان کی ولنربلٹیز کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان کو جاننا ہے. یہ ایک نیا افغانستان ہے، یہ نئے طالبان ہیں، یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو ماضی میں تھے. سو یہ ایک نیا گروپ ہے، ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے. ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اسٹیٹ اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ ڈر رہا ہے.
Let's first understand what exactly was BRI, what was this package all about. तो ये basically था एक infrastructure development packaged in one आप समझ लीजिए sort of deal. आपका शहर ये विकसित करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, टेलीकम्युनिकेशंस को लाइंस खोलेंगे, उसके बाद वहां पे जो बाकी आपके रोड कनेक्टिविटी है वो क्रिएट करेंगे, फूड पार्क, आई मीन यू जस्ट नेम इट, everything connected with infrastructure was part of BRI. ये कोई रोड बनाने का इनिशिएटिव नहीं था, ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज था. यू थिंक ऑफ एन नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल इन प्रेजेंट एरा, इट वाज पार्ट ऑफ इट. ठीक है ना. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसकी जो फाइनेंसिंग सिस्टम है या इसका जो फाइनेंसिंग एस्पेक्ट है वो वन साइडेड है. वो चाइना ही उसको फाइनेंस करता है, अपने ही लोगों को लाता है और फिर वो फाइनेंस एक तरीके से वो खुद को ही कर रहा होता है और आपको लोन दे देता है. ठीक है ना. तो आपका क्वेश्चन है कि इटली क्यों निकला, इसके लिए ये जानना होगा कि इटली आया क्यों. क्योंकि इटली इकलौता G7 का मेंबर है जो कि BRI को ज्वाइन किया. ठीक है ना. इट वाज एन आउटलायर अमंग ऑल द G7 मेंबर्स. सो there must be some compelling reasons behind it. वो reasons क्या थे? वो रीजन ये थे कि 2 decades ऑफ रिसेशन देख रहा था. क्या नाम है, इटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइप की थी नहीं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो जब उनके पास BRI का ऑप्शन आया तो उन्होंने देखा कि हम चाइना में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं BRI को यूज कर.